اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑے طویل عرصے کے وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ سے بات ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں انجم بخاری کو، ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری چینل پر۔ اب اس پہ وضاحت پہ میں اتنا یہ وقت تفصیلاً گفتگو کرنا کہ میں کہاں تھی اور کہاں چلی گئی تھی، اس چینل کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا اور کیا کچھ واقعات پیش آئے، کیا نہیں ہوا۔ زندگی تو ہے ہی واقعات کا اور تجربات کا تسلسل ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو تجربات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں آپ کی لائف میں، وہ کسی اچھی بلیسنگ، مزید اچھی بلیسنگز کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مزید ریسرچ کریں، مزید پڑھیں، مزید چیزوں کو کھنگالیں اور پھر آگے چلیں۔ شاید میرا وہ وقت جو ہے 1-1.5 سال پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، تو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے اتنا وہ شاید مناسب نہیں تھا۔ تو میں تو اسے اسی طرح دیکھتی ہوں، اور اب پھر اتنی عرصے کی بریک کے بعد میں کنٹینیو کرنے کے قابل رہی ہوں۔ کچھ مصروفیات بھی تھیں لیکن انشاءاللہ ابھی اسے کنٹینیو کروں گی، اور آپ لوگ جو ہے امید ہے کہ آپ اسے سنیں گے۔ اب اس میں کوئی فینسی سٹف تو ہے نہیں، یعنی کہ میوزک ڈالنا، اس میں میوزک انٹروڈیوس کروا دوں اس میں، اور کچھ ایموجیز کروں، ایڈیشن کروں، رنگ روشنیاں ڈال دوں، ٹھیک ہے۔ میں تو سمپل سے کمرے میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں، اور خوبصورت سی ایک صبح ہے، بارش کا۔ آج جو ہے 31 مئی ہے اور 2025 کی صبح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی بارش ہوئی ہے۔ اور میں نے سوچا کہ آج جو ہے وہ، کل بھی میرا ارادہ تھا لیکن کل بھی یہ انجام نہیں پا سکا کام جو ہے وہ۔ آج جو ہے وہ پھر میں نے سوچا کہ نہیں اب تو ضرور ہی ڈالنا ہے آج، اور پھر میں نے جو ہے وہ ٹھانی، اور فجر کے بعد میں نے کہا چلیں اب ڈال دیں۔ تو اللہ پاک نے یہ توفیق دی اور پھر اب سے بات ہو رہی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اس کے بعد آپ کو یہ ڈال دوں گی۔ یہ پوری سیریز ہے۔ تھوڑا سا میں پیچھے سے چلی جاتی ہوں کہ ہم نے جو پہلی ویڈیو تھی وہ تو تعارفی تھی۔ 2 میری ویڈیوز اس چینل پہ پڑی ہوئی ہیں، ایک تعارفی تھی، انٹروڈکشن تھا تھوڑا سا کہ ہم اس چینل میں کیا کریں گے اور میں کون ہوں، میرا انٹروڈکشن تھا بریف سا، اور پھر کہ ہم کیا، اس میں ہمارا ویژن کیا ہے، اس پہ بات تھی۔ اب اس کے بعد جو دوسری ویڈیو تھی، تعارفی ویڈیو کے بعد، انٹروڈکشن کے بعد، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی ہم نے کس پہ بات کرنی ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس پہ ہم شروع ہو گئے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے، ہم نے جہاں بات کی، ہم نے کہا انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے مقصد عبادت ہے۔ پھر ہم نے قرآن پاک میں اسے دیکھا کہ اللہ پاک نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں پیدا کیا، محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم کیا صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے جائے نماز پہ بیٹھ کر دن رات اللہ کی تسبیح کریں، اور جو ہے کھائیں پئیں اور وہ بھی معاملات چلیں، لیکن ہم اللہ کی تسبیح کرتے رہیں اور زندگی گزر جائے؟ یا پھر ہمیں جو ہے وہ عبادت کا ایک بہت بڑا اور وسیع معنی ہے، کیونکہ جو یہ عبادت ہے یہ تو فرشتے بھی انجام دے رہے ہیں۔ میں اس سے یہ بات نہیں کر رہی کہ یہ عبادت جو ہے، یہ عبادت بہت ضروری ہے، فرض ہے۔ نمازوں کو صحیح اوقات پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے انسان پہ، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن فرشتے، دوسری مخلوقات بھی عبادت کر رہی ہیں، تو پھر کیا مختلف تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے آدم کے پتلے میں روح پھونکی، تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ان میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جو خاص اپنی جمال تھا، اپنا کمال تھا، اپنی روشنی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر داخل کی، جس کو ہم روح کہتے ہیں، تو وہ جو تھی اس کے اندر ایکسپلور کرنے کا ایک عمل تھا کہ بھائی یہ روح ہے کیا، اس کے معاملات کیسے ہوں گے، اس کو کیا چیلنجز آئیں گے، کیا حادثات ہوں گے اس کے ساتھ، کیا واقعات ہوں گے اس کے ساتھ، اس کے کیا اسرار ہوں گے، کیا رموز ہوں گے اس کے، کیا معاملات ہوں گے اس کے۔ کبھی ہم نے
دیکھا ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایسا جسم ہے جو بچے پیدا کر سکتا ہے، اور 9 سے 5 بجے کی نوکری کر سکتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اور دنیا میں کھاتا پیتا ہے اور موج کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، یہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، آسائش کی، یہ کامیابی کو ہم نے لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو دھوکہ ہے، یہ تو ایک امتحان ہے نا، یہ چیزیں آپ نے انجوائے کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر کریں، جب بھی کسی چیز کو دیکھیں، کسی معاملات کو دیکھیں، اللہ کو محسوس کریں۔ اگر ہم اس کو اپنی کاوش اور اپنی محنت کا نتیجہ گرداننے لگے اور اللہ کو یاد ہی نہ کریں، تو پھر یہ اکثر ایک مختلف معاملہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا ہے، ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو وہ چیز جو ہمیں جانور سے الگ کرتی ہے اور اشرف المخلوقات کا درجہ دیتی ہے، وہ صحیح معنی کی عبادت ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ مقصد جو ہے وہ عبادت تھا، انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اب دیکھیں عبادت جو ہے وہ ایک سفر ہے، ٹھیک ہے، عبادت ایک سفر ہے جو روح کو ایکسپلور کرنے، اس کے رموز و اسرار سمجھنے، اور اپنے اور خدا کے تعلق کو سمجھنے، کائنات کے تعلق کو سمجھنے، اس کو مضبوط بنانے اور اس میں جینے، اس میں سیکھنے، اس میں بڑھنے کا نام تھا، اور اس کو محفوظ رکھنے، اس کو بچانے کا بھی ایک سلسلہ تھا۔ وہ کیا ہم اب خود ہر کوئی اپنے سے سوال کرے، کیا میں نے یہ سفر شروع کیا ہے؟ اور اگر میں اس سفر یہ میں نے شروع کیا ہے تو میرے معاملات کیا ہیں؟ یعنی کہ میں نے اس کو کامیابی سے چلا رہا ہوں، یا پھر یہ سفر جو ہے وہ شروع ہی نہیں کیا میں نے، اور اگر شروع کیا ہے تو وہ کنسسٹنسی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی کہ 2 قدم آگے چلے اور 2 قدم پھر پیچھے کی طرف بڑھے، تو معاملہ ادھر کا ادھر کھڑا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ سفر جب شروع کیا ہے تو اس کی بنیاد غلط لے لی ہے، یعنی کہ سفر جب شروع کیا تو بات جو ہے وہ انسان کی بیسک سے ہونی چاہیے۔ مقصد عبادت جو ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ روح کو ایکسپلور کرنے سے، اپنے روح کے معاملات سمجھنے سے، اور ان معاملات میں جو آپ کا کردار ہے اس کو سمجھنے سے۔ اب اگر یہاں پر بنیاد ہی غلط لے لی گئی ہے کہ ہمیں روح کا شعور ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو بس ایک چیز سمجھ لیا ہے کہ ہے، اور وہ اس کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اور یہ میں چلتا پھرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، حالانکہ اس کا تعلق ان کھانے پینے کے معاملات سے اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ وہ پھر ایک نفس ہے جو روح پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل کہہ لیں آپ، کہ یعنی کہ اوور لیپنگ کہہ لیں، اس طرح سے ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم یہ کہنا کہ روح جو ہے وہ کھاتی پیتی ہے، روح تو ایک زندہ جاوید حقیقت کا نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے پھونکی ہے وہ انرجی، اس کو تو فنا ہی نہیں ہے، اس کو تو بقا ہی بقا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ابھی ہم آگے بات کرتے ہیں اس پہ۔ تو یہ سوالات ہیں کہ کیا ہم نے یہ روح کو ایکسپلور کرنے کا، انسان نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرے گا تو دیکھتے ہیں ہم کہ وہ کیا ہم نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا، جو مقصد عبادت ہے ہمارا، ہم نے اس کو اپنی سیلف ایکسپلوریشن شروع کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیونکہ مقصد عبادت میرے کہنے کا مطلب ہے سیلف ایکسپلور کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو گیا۔ تو سیلف ایکسپلور کرنے کا عمل کیا ہم نے شروع کیا ہے؟ اگر شروع کیا تو کیا اس میں کنسسٹنسی سے ساتھ ہم کر رہے ہیں؟ کیا معاملات ہیں ہمارے؟ کیا کہیں پہ انٹرپشنز آ رہی ہیں؟ انٹرپشنز کیوں آ رہی ہیں؟ کیا ہماری بیس ٹھیک ہے؟ ہم نے روح سے معاملات شروع کیے ہیں، یا پھر ہم صرف جو نفس ہے اور جسم ہے اس تک محدود ہیں؟ تو سیلف ایکسپلوریشن جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی بنیاد بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سوالات اپنے سے کرنے ہیں کہ آیا ہم نے مقصد عبادت حاصل کرنے کے لیے سیلف ایکسپلوریشن کا عمل جو ہے وہ شروع کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر شروع کیا ہے تو اس میں کیا کنسسٹنسی ہے، کیا معاملات ہیں، کیا ہم آگے جا رہے ہیں یا ادھر ہی کھڑے ہیں، یا پیچھے کی طرف سفر جاری ہو گیا ہے؟ سفر تو سفر ہے نا، پیچھے جائے یا آگے جائے۔ تو پھر اس کے بعد ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم نے اگر بنیاد کیا ہے، کیا وہ جسم تک ہے؟
نفس تک ہے یا روح تک معاملات پہنچے ہیں؟ بنیاد کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ہم نے ایکسپلور اپنے آپ کو جو ہے ہمارے جسم کی خواہشات سے کرنا شروع کیا ہے یا روح سے ہم نے معاملات کو شروع کیا ہے؟ تو یہ سوالات مجھے، آپ کو، سب کو اپنے آپ سے پوچھنے، یہ 3 سوال جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے. اگر آپ نے یہ سفر شروع کر لیا ہے تو پھر آگے کے معاملات آتے ہیں. پھر وہ کنسسٹنسی میں بھی آتا ہے کہ کیا کنسسٹنسی ہے اس کی، اور کتنی روانی ہے اس کی، کتنا تسلسل ہے، کیا چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں اور کیا نہیں کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے. تو یہ معاملات میں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا اگلے سٹیپ میں. اور یہ کہ بنیاد بہت امپورٹنٹ ہے کہ بنیاد کیا ہے. تو چلیے اس طرح رکھ لیجئے، پہلے سیکوینس وائز کر لیجئے کہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا سفر شروع کیا ہے سیلف کو ایکسپلور کرنے کا. کیا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نفس ہے، جسم آپ کا ہے، یا پھر روح ہے؟ یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اس میں کنسسٹنسی، اگر روح سے شروع کیا اس میں کنسسٹنسی ہے یا نہیں ہے، اور کس قسم کے معاملات ہیں. تو یہ 3 سوالات ہر کسی کو پوچھنے ہیں. اب دیکھیے، اگر آپ یہ کہ سوال ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اگر چلے میں فرض کر لیتی ہوں کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ سیلف ایکسپلور روح کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں، ہم نے اس معاملے پہ توجہ نہیں دی. ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں، اپنی سوشل گیدرنگز میں بات کرتے ہیں، جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کے مرنے پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ تو دنیا داری کا بہت معاملہ ہو گیا ہے کہ میت سامنے رکھی ہوتی، دنیا داری کے معاملات میں ہم ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت فرمائے. تو وہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم زیر بحث لاتے ہیں روح کو، لیکن جو ہے اس پر عجیب و غریب قسم کے ناقص خیالات کی چھاپ ہوتی ہے، اس پر نمایاں ہوتی ہے. اور ہم نے ریسٹرکشنز لگائی ہوتی ہیں اس کے اوپر کہ بھائی اس معاملے کو نہیں چھیڑنا، روح کے اس معاملے کو، اس کو نہیں چھیڑنا، یہاں پہ بات نہیں کرنی، اس پر بات نہیں کرنی. تو ایسا کیوں ہے؟ پھر سوال ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے کہ وہ کون، کہ وہ ہم کون سے ایسی، مطلب ہمارے پاس ایک کوئی سالڈ چیز، بنیاد ہونی چاہیے جس کو سمجھ کر، جان کر ہم معرفت الہی اور مقصد عبادت کو حاصل کر سکیں. سالڈ بنیاد سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے جب آپ نفس اور جسم سے شروع ہوں گے تو پھر آپ خدا تک پہنچنا آپ کا بہت مشکل ہے. تو بنیاد صحیح ہونی چاہیے جس سے ہم معرفت الہیہ حاصل کر سکیں، کیونکہ مقصد عبادت کیا ہے؟ معرفت الہیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سیلف کو ایکسپلور کس لیے کرنا ہے؟ سیلف کو ایکسپلور اس لیے کرنا ہے کہ سیلف کنیکٹ کس سے ہے؟ ہمارا سیلف جو ہے کنیکٹ کس کے ساتھ ہے؟ ہماری روح کنیکٹ کس کے ساتھ ہے؟ اس کی معرفت، اس وجود کی معرفت، اس معبود الہی کی معرفت حاصل کرنا. اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ بنیاد کیا ہے، بنیاد ٹھیک ہے یا نہیں. اب دیکھیے بنیاد جو ہے وہی بات آ جاتی ہے، بنیاد میں ہوں، بنیاد آپ ہیں، بنیاد ہم سب ہیں. میری روح، آپ کی روح، ہم سب کی روح، ہم سب بنیاد ہیں. ہم اپنے آپ سے سیلف ایکسپلور کریں گے، خدا تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنی روح کی معرفت حاصل کریں گے، خدا کی معرفت حاصل ہوگی. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ خدا نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو خدا نے اپنے نور کو، اپنے جمال کو، اپنے کمال کو روح کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکا. تو the very moment ہمارا کنیکشن ہے ہوا. ٹھیک ہے، ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ ہم میں اللہ کا جمال، اللہ کا کمال نمایاں ہے. اگر وہ دب گیا ہے، اس پہ گرد پڑ گئی ہے، ہم نہیں جانتے اس کو، تو یہ اور الگ بات ہے. لیکن مجھ میں، آپ میں، ہم سب میں، ایون کائنات کے ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اس کو تخلیق کرنے والا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اور اس کا وجود دلالت کرتا ہے معرفت الہیہ پر. کائنات کی ہر شے
معرفت الہیہ پر دلالت کرتی ہے کہ مجھے بنانے والا، مجھے سکھانے والا، مجھ میں جو نور ہے، مجھ میں جو جمال ہے، مجھ میں جو کمال ہے، وہ سب اس اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اپنے اندر سے شروع ہوگا۔ کسی درخت کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا، کسی پودے کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا، وہ پھر اگلے مراحل میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیے، جب اپنے آپ کو آپ جانیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر درجہ بدرجہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے کنیکٹ ہوں گے، کائنات سے کنیکٹ ہوں گے، اللہ کے ولیوں سے کنیکٹ ہوں گے، اللہ کی روحانی شخصیتوں سے کنیکٹ ہوں گے، اللہ کے اولیاء اللہ جو ہیں ان سے کنیکٹ ہوں گے۔ یہ ایکسپلور کرنے کا عمل ہے معرفت کا، جو اپنے آپ سے شروع ہے۔ پھر آپ جو ہے پیغمبروں سے کنیکٹ ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹ ہوں گے، اہل بیت جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کنیکٹ ہوں گے، اللہ سے کنیکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ درجے ہیں اولیاء اللہ، صحابہ کرام، ٹھیک ہے، یہ ان سے آپ کنیکٹ ہوں گے، ان ہستیوں سے، اور پھر آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ سے کنیکٹ ہوں گے اور اللہ کی معرفت کو حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد زندگی کا عبادت ہے۔ مقصد زندگی کا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے مقصد زندگی عبادت ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ مقصد زندگی معرفت الہیہ ہے۔ مقصد زندگی معرفت الہیہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقصد زندگی کچھ اور ہو اور معرفت الہیہ کچھ اور ہو، نہیں۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے جن اور انسان کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے عبادت کے، تو جب عبادت یہاں پر آ گئی تو عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نفس کی تو نہیں کی جاتی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے ہم خود اپنے اس میں ایسے گرفتار ہیں گناہوں میں، اللہ ہمیں ہدایت فرمائے، تو وہ اس میں گھر جاتے ہیں۔ ادروائز عبادت صرف ایک وجود کے لیے، خدا کے لیے ہے۔ تو جب خدا کی عبادت کریں گے بغیر معرفت تو وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو معرفت بذات خود عبادت بھی ہے اور ایک ذریعہ بھی ہے آپ کو خدا تک پہنچانے کا اور مقصد عبادت کو حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کہ ہم نے مقصد عبادت کو حاصل کرنا ہے اور وہ معرفت الہیہ سے حاصل ہوگی۔ اس لیے دیکھیے، اگر آپ کو ہمیں معرفت الہیہ نہیں ہے، جتنی بھی عبادت ہم کر لیں، سجدے کرتے رہیں، پنجگانہ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، لیکن اللہ کی، اپنے وجود کی، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، تو وہ ایک تھکا دینے والا کام ہوگا، جس میں ہم تھک جائیں گے، ہم اسے جلدی جلدی ختم کرنا چاہیں گے، ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ جب ہمارا رابطہ ہوگا، ہمیں رابطہ تو ہے، جب ہمیں وہ رابطہ محسوس ہوگا، اس دھڑکتے ہوئے دل کی طرح جو ہمارے سینے میں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم محسوس کرتے ہیں ہواؤں کو، فضاؤں کو، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا نور، اللہ کا جمال، اللہ کا کمال جو ہے وہ ہم جب محسوس کرنے لگیں گے، تو یہ معرفت الہیہ جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح عبادت کا مقصد حاصل کرے گی۔ وہ انسان جسے اللہ نے تخلیق کیا تھا اس لیے کہ وہ میری مکمل معرفت حاصل کرے۔ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے ہم تو کمزور انسان ہیں، ایک مقام تک جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی، پیغمبر، اولیاء درجے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی بساط میں کچھ نہ کچھ تو معرفت الہیہ ہونی چاہیے نا۔ اللہ نے اتنا بڑا وجود بنا دیا، ٹھیک ہے، اسے جمالیات دی، اسے جو ہے وہ تہذیب و تمدن کے طریقے دیے، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کا ہنر دیا، کمال دیا، جمال دیا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ جو ہے وہ اس نے اس کے باوجود اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی تو پھر یہ چیزیں سرسری سی رہ جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہو گئی کہ مقصد زندگی معرفت الہیہ کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے لیے عمل شروع ہوگا اپنے آپ سے، ٹھیک ہے۔
اب اگر میں پوچھوں کہ سوال عام طور پہ ہم سوال پوچھیں کہ جناب بنیاد ہم ہیں یعنی انسان ہے، تو کیا ہم خود کو جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر میں پوچھوں کہ جی آپ کون ہیں، تو وہ ہم میں سے اکثر کا جواب ہوگا کہ مطلب میرا نام یہ ہے اور میرا خاندان یہ ہے، میں فلاں فلاں ہوں، ٹھیک ہے، میرا یعنی پسندیدہ کلر یہ ہے، میرا پسندیدہ مشغلہ یہ ہے، مجھے کھانے میں یہ پسند ہے، اور میرا پروفیشن یہ ہے، میں لکھاری ہوں، میں سائنسدان ہوں، میں مطلب ادیب ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مختلف رشتوں میں وہ خود کو بتائے گا کہ میں ایک ماں ہوں، میں ایک بہن ہوں، میں ایک بھائی ہوں، میں ایک چچا ہوں، میں ایک ماموں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پروفیشن کے حساب سے بتا دے گا کہ وہ جو میں نے بات کر دی کہ انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سیاستدان ہوں، اور اس طرح سے آ جائے گا۔ اسی طرح سے اپنا تعارف جو ہے ہم کرواتے جائیں گے کہ بھائی یہ ہمارا انسانی وجود ہے اور یہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ان سب میں سب سے امپورٹنٹ وہ تو ہماری دنیا کے لحاظ سے شناخت ہو گئی کہ ہم جو ہیں اس خاندان میں پیدا ہوئے، اس خاندان کے فرد ہیں، ہم اپنے قبیلے کو جانتے ہیں، ہمارا قبیلہ یہ ہے، جو ذاتوں سے ذاتیں اور قبیلے ہمارے یہ ہیں، نام یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پسندیدہ رنگ یہ ہیں، سٹائل یہ ہیں، پروفیشن یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کی پہچان ہوگی۔ اصل چیز کیا ہے؟ میرا انسان ہونا، میرا انسان ہونا، انسانیت کا جو تعلق ہے وہ میرا اور امریکہ میں رہنے والے کسی بندے کا، جاپان میں رہنے والے کسی بندے کا، آرٹک میں رہنے والے کسی بندے کا، آسٹریلیا میں رہنے والے کسی بندے کا، افریقہ میں رہنے والے کسی بندے کا، مڈل ایسٹ میں رہنے والے بندے کا، ایک ہی ناطہ ہے، تعلق ہے انسانیت کا ناطہ۔ سب سے بڑا ناطہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے اور انسان ہونے کا۔ تو سب میں جو کامن وہ ہے قدر مشترک ہے سب میں، وہ انسان ہے۔ تو انسان بنیاد ہے۔ اگر معرفت الہی حاصل کرنی ہے، مقصد عبادت کو حاصل کرنا ہے جو زندگی کا مقصد ہے، تو اس کے لیے اپنے انسانی وجود کی معرفت کو حاصل کرنا ہوگا۔ ان چیزوں میں پڑھنا کہ میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بنگلزئی ہوں، میں شاہوانی ہوں، میں سید ہوں، میں پھر اس کے بعد مذہب کی بنیاد پر میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، اور نہ جانے کیا کچھ، اور پھر ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں۔ وہ شناختیں ہیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، قائم ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ سب سے بڑی شناخت، سب سے بڑی پہچان جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ اس کا انسان ہونا ہے، وہ اس کا انسان ہونا ہے۔ سب سے پہلے اسے بچہ جب دنیا میں آیا، وہ شاہوانی نہیں تھا، وہ بنگلزئی نہیں تھا، وہ اچکزئی نہیں تھا، وہ کاکڑ نہیں تھا، وہ چودھری نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ دہوار نہیں تھا، وہ خان نہیں تھا، وہ مسٹر اینڈریو نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ شی جی پنگ نہیں تھا، وہ انجم بخاری نہیں تھا، یعنی کہ وہ بچہ تھا، وہ انسان پیدا ہوا تھا، وہ انسان پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ بحث، دیکھیے میرے باتوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور بہت معاملات مجھے پتہ ہے، بہت گہرائی کے معاملات بھی ہیں، مذہبی معاملات۔ اگر میری کہیں پہ کوئی قطعی ہوتی ہے اور کوئی صاحب علم عالم جو ہے میری گفتگو کو سن رہا ہے، تو معذرت کے ساتھ میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں۔ میں پہلے واضح کر دوں کہ میں مذہبی عالم نہیں ہوں۔ میں چیزوں کو خود ریسرچ کر کے، جان کے، اپنے ہوا سے خمسہ سے اور اپنے دل کے خدا سے جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر چیزوں کو ریسرچ کر کے آپ کے سامنے لاتی ہوں، بات کرتی ہوں۔ ادروائز میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں۔ جہاں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میں اس کے لیے پہلے سے معذرت خواہ ہوں، اور آپ اس میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن اوپن۔ اب بات آ گئی کہ پہچان ہے انسان ہونا، بنیاد ہے انسان ہونا۔ معرفت الہی حاصل ہوگی کیوں؟ کیونکہ ہم نے مقصد زندگی پورا کرنا ہے عبادت کا، تو معرفت الہی حاصل کرنی ہوگی۔ معرفت الہی کہاں سے شروع ہوگی؟ اپنے آپ سے، اپنے آپ سے۔ میرا، آپ کا، ہم سب کا ایک قدر مشترک ہے انسان ہونا۔ آپ کا نام میرے سے مختلف ہو سکتا ہے، آپ کی اور میری ذات مختلف ہو سکتی ہے، قبیلہ مختلف ہو سکتا ہے، زبان مختلف ہو سکتی ہے، پروفیشن مختلف ہو سکتا ہے، رنگ مختلف ہو سکتا ہے، ہابیز مختلف ہو سکتی ہیں،
پروفیشن مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ایک قدر مشترک ہے، اور وہ مشترک رہے گی، وہ ہے انسان ہونا۔ تو ہر بندہ اس کا کوئی بھی شناخت ہے اس کی دنیا کے حوالے سے، کوئی بھی پہچان ہے اس کی دنیا کے حوالے سے، لیکن وہ انسان ہے، وہ اپنی سیلف ایکسپلوریشن کر سکتا ہے، خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اب دیکھیے، انسان ہونا ہم نے تسلیم کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، انسان ہونا بنیاد ہے، انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرے گا، ٹھیک ہے، اور خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، خدا کی معرفت جو ہے وہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، اور یہی عبادت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کہ ہم نے دیکھیے کیا ہمیں اویئرنس ہے کہ ہم انسان ہیں؟ آپ کہیں گے جی ہاں مجھے اویئرنس ہے، میں انسان ہوں، میرے 2 آنکھیں ہیں، میرے 2 کان ہیں، میرے 2 ہاتھ ہیں، میرا پورا وجود ہے، جی میں انسان ہوں، مجھے اویئرنس ہے، میں ایک انسان ہوں۔ دیکھیے، انسان جیسا دکھ رہا ہے ہمارے حواس خمسہ میں، ایک انسان کی 2 آنکھیں، 2 کان، ناک، زبان، بال، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں، یہ حواس خمسہ بتا رہے ہیں نا کہ ایک سامنے ایک وجود پڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ نے اتنی عظیم جو تخلیق کی ہے، اشرف المخلوقات سے بنایا ہے، اب اس کا کیا ہمیں اس کے سارے فنکشنز پتہ ہے کہ فنکشن کیسے کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، گھر میں ٹی وی ہوتا ہے نا، ٹی وی میں کتنے فنکشن ہوتے ہیں؟ آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی کی اٹھا لیں، موبائل اٹھا لیں جو عام سی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن اس میں کتنے فنکشن ہیں؟ کیا ہم میں سے، آپ میں، ہر کوئی اس کے ہر فنکشن کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو کال اور میسج کے علاوہ اور فنکشن جانتے ہوں گے، اور کچھ ویڈیوز بنانے تک محدود، یا اس طرح سے جو اس کے ڈیپ ڈاؤن ہیں، ایڈیٹنگ اینڈ ادر تھنگس، ٹھیک ہے نا، اس کو استعمال موبائل کا، ٹھیک ہے، اور ایپس کے اندر استعمال، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تو بہت اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس کے تو پتہ نہیں کتنے فنکشن ہیں۔ اب یہ تو ایسی مشین ہے، جب ایک موبائل کے ہمیں سارے فنکشن نہیں پتہ، ہم معلوم نہیں کرتے ہیں، اور کیا اسی طرح ریڈیو کے، ٹی وی کے، ایون ایک بلب ہے چھوٹا سا، اس کے فنکشن دیکھیں آپ، گھر میں کوئی بھی چیز ہے، مشین ہو جائے، پنکھا ہو جائے، کتنے فنکشن ہوتے ہیں، کتنی سیٹنگز ہوتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اسی طرح ہم تو اپنے آپ کو صرف اور صرف ہم ایک ایسی مشین بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مثال لے لیجئے کہ گھر میں کوئی ایسی مشین ہو کہ جس کو صرف آن اور آف کرنا ہمیں آتا ہو، آن اور آف کرنا ہمیں پتہ ہو اس کا، اور اس مشین میں 101 استعمال ہوں، لیکن ہمیں صرف آن اور آف کرنا، یعنی کہ صرف ایک آتا ہو، باقی جو 100 رہ گئے ہیں وہ ہمیں بالکل اس کا پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس مشین سے مکمل فوائد حاصل ہوں گے؟ نہیں حاصل ہو سکتے۔ اگر ہم اس مشین سے مکمل فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ 101 استعمال سیکھنے ہوں گے۔ جب 101 استعمال ہم سیکھیں گے تو پھر ہم آگے کا سفر کریں گے کہ بھائی یہ مشین آگے کیسے کام کرتی ہے، اس کو ہم اور ایفیشینٹ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اب جب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، 101 استعمال اس کی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو 10 استعمال نہیں پتہ، ٹھیک ہے، 20 استعمال نہیں پتہ، تو پھر کیا ہے؟ کبھی بھی کوئی بھی اس مشین کو ہائی جیک کر سکتا ہے، اس کی فنکشن میں خرابی پیدا کر سکتا ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ، کس نے ہاتھ کیا، کیسے ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، مطلب یہ ہے کہ کوئی حادثہ اس مشین کے ساتھ پیش آ جائے تو اس کو بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، مجھے اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے اس کا معاملہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، مشین کا میں نے آپ کو مثال دے دی کہ پھر کیا ہوتا ہے جب ہمیں استعمال نہیں آیا، اس میں خرابی ہو گئی، وہ بیکار ہو گئی، اس میں ہمیں اس کو ٹھیک کرنا نہیں آتا، اس کو ریپیئر کرنا نہیں آتا،
اور جو ریپیئر کرنے والا ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ اس کو ریپیئر کیسے کرنا ہے. اس کے 101 استعمال تھے, اس میں سے 20 فنکشنل کر دیے یا 15 فنکشنل کر دیے, باقی نہیں وہ ٹھیک کر سکتا. تو پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہ مشین جو ہے وہ گھر کے کسی کاٹ کباڑ کے کسی کمرے میں چلی جاتی ہے, یا کسی لینڈ فل کا حصہ, یعنی آپ نے کچرا دان میں پھینک دی اور اس کے بعد وہ اس نے جا کے کسی اس کے یا تو پرزے کر دیے, بیچ دیے, یا جو کباڑی ہے, یا پھر اس نے بیکار سمجھتے ہوئے اس کو کسی یعنی کہ لینڈ فل میں ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی اور کچھ بھی اوپر بن گیا. ٹھیک ہے, یعنی معاملات اس کے ختم ہو گئے. اب دیکھیے کہ یہ ایک مشین کی مثال ہو گئی کہ جس کے 101 استعمال تھے لیکن اس میں سے 1-2 کے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں. آن آف کرنا یا 1-2 چیزیں سیکھنی, 4-5 استعمال پتہ تھے اور باقی ہم بے بہرہ تھے. اور پھر وہ خراب ہو گئی اور خراب کرنے کا ٹھیک بھی نہیں ہوئی اور اس کے معاملات مزید خراب ہوتے چلے گئے اور پھر بالآخر اس کا تمام ہو گیا قصہ. اب دیکھیے اسی طرح جو چیز فنکشنل تھی شروع میں, فار ایگزامپل ایک دروازہ تھا جیسے ہم روزانہ آتے جاتے گزرتے ہیں, ٹھیک ہے, حفاظت کے لیے گھر کے دروازے پہ تھا, تو اس کا فنکشن ختم ہو گیا, اس کو ٹھیک نہیں ہوا, وہ گل سڑ گیا, اس کو پھینک دیا, جلا لیا گیا, اس کا قصہ ختم. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کمپیوٹرز کی مثال ہے, عام ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس میں مختلف طرح کے وائرسز کی بھرمار ہو گئی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وائرس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. کبھی سافٹ ویئر پوری اڑ گئی ہے, پوری سافٹ ویئر دوبارہ کروانی پڑتی ہے, کمپیوٹر کام ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. بعض اوقات تو ایسا وائرس گھستا ہے بیہودہ قسم کا ان مشینوں میں, یہی تو ان کی وہ ہے کہ آپ مہنگی سے مہنگی لے لیجئے اور کچھ بھروسہ نہیں کہ کب آپ کا ساتھ چھوٹ جائے اس سے. تو ایسے وائرس گھس جاتے ہیں اور ایسی چیزیں اس میں انٹر ہو جاتی ہیں کہ ان کا مشین کا ریپیئر, کمپیوٹر کا ریپیئر ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ عام جو ہمارے حالات ہیں ان میں نہیں ہو سکتا. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے اگر اس کو قابل استعمال بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے اس کی سافٹ ویئرنگ کرتے ہیں. کوئی قابل بندہ مل جائے تو اس کی سافٹ ویئرنگ دوبارہ ہوتی ہے, اس کے سیکیورٹی کے الارم صحیح سے لگائے جاتے ہیں, کمپیوٹر پہ سیکیورٹی کے لگائے جاتے ہیں, مختلف اینٹی وائرسز ڈالے جاتے ہیں, مختلف چیزیں کی جاتی ہیں کہ نیکسٹ ٹائم یہ حادثہ پیش نہ آئے, نیکسٹ ٹائم یہ ہائی جیک نہ ہو سکے, نیکسٹ ٹائم میرا ڈیٹا نہ اڑ جائے. ٹھیک ہے نا. اور ممکنہ تمام خرابیوں پہ گہری نظر رکھی جاتی ہے اس کمپیوٹر کے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی معاملات ہوں گے کہ وہ کمپیوٹر بھی کسی لینڈ فل کا حصہ ہوگا, اس کے پرزے پاٹ کر کے کوئی بیچ لے گا اور وہ اس کی کہانی ختم ہو جائے گی. اس طرح مختلف چیزیں گھر میں دیکھیے, مطلب گھر میں وہ پنکھا چھت پہ لگا ہوا ٹھنڈی ہوائیں کبھی دیتا تھا, خراب ہو گیا, گل سڑ گیا, اب کسی اسٹور میں پڑا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد کچرا دان میں اور کسی لینڈ فل کا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے زندگی میں ہزاروں مشینیں ہیں, قابل استعمال چیزیں ہیں, ان کا خیال ان کے وجود کو زندہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح انسان ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ پاک نے اس مشین کی جو کتنی کمپلیکیٹڈ ہے, اس کے کئی طرح کے معاملات ہیں اور اس کے کئی طرح کے استعمال ہیں, کئی طرح کی بیماریاں اس کو پکڑتی ہیں, روحانی بیماریاں, جسمانی بیماریاں. ٹھیک ہے نا. اور آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ بیماری ہوتی ہی روحانی ہے, جسمانی بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مشین ہے اتنی کمپلیکیٹڈ ہے جس کی ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے اپنے وجود کی, تاکہ ہم معرفت الہیہ حاصل کریں, تاکہ مقصد زندگی پورا ہو. تو ہم نے اس مشین کو بالکل اس کاٹ کباڑ کی چیز کی طرح بنا کے رکھ دیا ہے. پوری زندگی گزری, زندگی میں پیسہ بنانے کی مشین بنا رہا یا بنی رہی. بچے پیدا ہوئے, بچے جب ہم بوڑھے ہو گئے, بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اب ماضی کی شدید ترین, اکثر و بیشتر ایسے ہی ہو رہا ہے نا, ماضی کا کربناک ماضی, ریگریٹس ماضی کے, اور وہ بچوں کے رویے, معاشرے کا رویہ, ذہنی چڑچڑاپن,
ڈپریشن جکڑ لیا، اس وجود کو جکڑے ہوئے ہے، ہر طرف سے اس پر حملہ آور ہو رہی ہیں تمام وارداتیں، معاشرہ، گھر، اس کا اپنا وجود اس پہ اٹیک کر رہا ہے. یہ مشین کاٹ کباڑ بن جائے گی. اس مشین کو عنقریب زمین میں اتار دیا جائے گا، قبر میں اتار دیا جائے گا اور اوپر منو مٹی ڈال دی جائے گی. لیکن ایک بات، اس مشین کا معاملہ کچھ اور ہے. اس مشین کے معاملات زمین میں دفن ہونے سے ختم نہیں ہوں گے. اس کے معاملات کسی اور رخ سے پھر دوبارہ سے شروع ہوں گے، کسی اور ڈائمنشن میں شروع ہوں گے. موت جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کہانی ختم، نہیں، یہ اور کہانی کے اگلے چیپٹر کا آغاز ہے. کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی چلتی جا رہی ہے. پیدائش ایک چیپٹر تھا، پیدائش سے پہلے کے جو معاملات تھے، جو روحانی معاملات تھے، وہ ایک چیپٹر تھا. پیدائش ہوئی، زندگی گزاری، زمین میں چلے گئے، اب ایک اگلی ڈائمنشن ہے، دوسرا چیپٹر شروع. اب دیکھیے وہ تمام خرابیاں، ریگریٹس، معاملات اس کے ساتھ زمین میں چلے گئے. اگلی ڈائمنشن میں وہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، بہت خوفناک سچویشن سامنے آتی ہے. تو یہ وجود ایک خوبصورت مشین جو اللہ نے بنائی ہے. خوبصورتی سے میرا مطلب دیکھیے، اعضاء کا متوازن ہونا، بہترین رنگ کی حالت میں، صحت کی حالت میں ہونا نہیں ہے میرا مطلب. میرا صحت نہیں، بہترین ساخت کا، کہ کھڑی ہوئی آنکھیں ہیں، کھڑی ہوئی آنکھیں نہیں ہیں، بڑی آنکھیں ہیں، کھڑا ہوا ناک ہے، خوبصورت ہونٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ والی چیزیں، سرخ سفید رنگت کا مالک ہے. تو یہ معاملات ہیں. تو میں کہوں خوبصورتی کے معاملات جو ہیں، وہ کوئی بھی چیز اللہ، کسی کو بھی اللہ نے بدصورت نہیں بنایا. ایک بات بتا دوں، کسی کو اللہ پاک نے بدصورت نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ بدصورتی نہیں، اللہ تعالیٰ تو خوبصورت، اللہ تعالیٰ تو مصور ہے یا مصور ہو. تو وہ ہر طرح کی تخلیق کرتا ہے، اس کو مقصد ہی کچھ اور ہے. کسی کو کالا بنانے کا، کسی کو گورا بنانے کا، کسی کو سانولا بنانے کا. یہ تو ویریشن خوبصورتیاں ہیں بھائی، بوریت نہیں ہے بھائی، ڈائیورسٹی ہے یہ، ٹھیک ہے، خوبصورتی ہے یہ. تو اسی طرح دیکھیے کہ وہ مشین، ٹھیک ہے، وہ بدصورت بن گئی کیونکہ اس نے اپنے وجود کی معرفت حاصل نہیں کی، اس نے خدا کی معرفت حاصل نہیں کی. مقصد زندگی پورا نہیں ہوا. تشنگی اس کے وجود کے باہر اور اس کے اندر سے اس کے باہر، باہر سے اس کے اندر، اس کو گلا اور سڑا کر رکھ دیا، اور وہ اب دنیا سے جا رہا ہے. آپ سوچئے ایک ایسے انسان کا منظر جس کی ایسی کیفیت ہو، جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو. دیکھیے جانور بھی بچہ پیدا کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو حفاظت دیتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، کالونی میں رہتا ہے اپنی، ٹھیک ہے، اپنا جو خدا نے اس کو مقصد دیا زندگی کا، اس کو پورا کر رہا ہے. اور یہ ہماری اس کی قدریں مشترک ہیں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، ان کو پروٹیکشن دینا، لباس. ہمیں تو مختلف بنایا گیا تھا، اس کی مشین کے استعمالات محدود تھے. ہمارے بہت وسیع اختیارات بھی ہیں، کمالات ہیں. ہمیں ارادہ دیا گیا ہے، فیصلے کی طاقت دی گئی ہے، ٹھیک ہے. 50% اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور 50% ہمیں دیا گیا ہے. اس 50% کے کیا استعمالات ہوئے ہیں، اس میں کیا کیا استعمالات اور کیا کیا کمالات تھے، ہم نے استعمال ہی نہیں کیے. اب ریگریٹس جو ہیں وہ تباہ برباد کر چکے ہیں، اور سامنے زمین ہے، اور زمین کی گہرائی ہے اور اگلی ڈائمنشن ہے. تو دیکھیے اگر ہمارے پاس یہ وقت ہے، آپ مجھے سن رہے ہیں، اس ٹائم لائن کے اندر ہم ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم اینڈ سپیس کہیں آپ، اس ٹائم لائن میں ہم ہیں جو آج میری آپ سے بات ہو رہی ہے. تو ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، ہم سیلف کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو ایکسپلور کیسے کریں گے، اپنے آپ کو جانیں گے کیسے، جو اتنا اہم کام ہے. دیکھیے دنیا میں بہت بحث ہوئی کہ انسان ہے کیا. انسان کو کسی نے کہا کہ یہ اس کا مادی وجود ہے، ٹھیک ہے، اور کسی نے کہا کہ مادی وجود ہے، اور جیسے سائنس اس کو کرتی چلی آئی، اور اب تھوڑا سا اس میں تبدیلی سائنس میں شروع ہوئی ہے، لیکن وہ بھی بگاڑ کی طرف کی ہے، لیکن کچھ حقیقت بھی پنہا ہے اس میں، اس نے حقیقت کے راستے بھی کھلے ہیں.
لیکن وہ کرتی آئی مادے کی طرف دھیان، اس نے انسان کو مادے کی طرف دیکھا، اور دوسری طرف ایک دنیا تھی جس نے انسان کو روح کی شکل میں دیکھا، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اس میں مادہ جو ہے وہ نفس کی طرف، نفس جو ہے وہ، نفس اور مادہ جو ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے جسم یا اس کے وجود کو، اس کی باڈی کو بنا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ روح ہے، ٹھیک ہے، جو جس پر نفس جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے لیکن وہ خالص ہے، اور وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ اللہ کی روشنی ہے، اللہ کی انرجی ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے انسان کو دیکھا گیا، یعنی کہ دو جو ہے وہ مین ڈیوائیڈ ہوئے انسان کو سمجھنے میں. وہ ایک کیا ڈیوائیڈ ہوئی کہ انسان جو ہے وہ مادہ ہے محض، کیمیائی حیاتیاتی ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور انسان زندہ رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے اس طرح سے انسان کو دیکھا. اور ایک نے کہا کہ انسان جو ہے وہ روح ہے اور نفس کا، روح اور نفس کا مرکب ہے، یعنی کہ نفس اس پر اثر انداز ہوتی ہے اس کی روح پر، اور نفس جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے انسان کے مادی وجود سے ہے. بیسیکلی مادی وجود جو اس کا، یعنی جو آپ کے حواس میں آ رہا ہے، آپ کے حواس خمسہ میں آ رہے ہیں، ہم انسان کو دیکھ رہے ہیں، اس کے آنکھیں، اس کے کان، اس کے بال، اس کے ساخت، اس کا رنگ، اس کا روپ، اس کا بولنا، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سونا، ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس کا مادی وجود جس میں نفس ہے، وہ اس کی روح کے ساتھ روح کے پر اثر انداز ہوتا ہے. تو وہ نفس اور روح کا مرکب کسی نے اس کو دیکھا، اور کسی نے صرف اور صرف اس کو دیکھا ایک مادے کی شکل میں جس میں کیمیائی عمل ہو رہے ہیں، حیاتیاتی کیمیائی عمل ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دل دھڑک رہا ہے، گردے کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے ہوا لے رہے ہیں، دماغ چل رہا ہے. تو کسی نے اس طرح سے دیکھا. اب ہم ان دونوں کو ڈسکس کریں گے، ہم ان دونوں پر ڈسکس کریں گے کہ جو سائنس نے کیا دیکھا، کہ سائنس نے ظاہر جیسے میں نے کہا کہ صرف اس کو مٹیریل میں دیکھا، ٹھیک ہے. اور عام طور پہ سائنس نے اسے کہا کہ بھائی جو چیز وزن رکھتی ہے، جگہ گھیرتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ مادہ ہے. اور اس نے انسان کو مادے کی شکل میں دیکھا کہ انسان حواس میں آتا ہے، دیکھنے میں، یعنی کہ اس کے حواس کو محسوس کرتے ہیں دوسرے انسان کو، کہ اس کو سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مادی وجود ہو گیا. اب اس طرح سے دیکھیے تو مادہ جو ہے اس کے اندر انرجی ہے، ٹھیک ہے، مادہ انرجی رکھتا ہے. اب ہر مادے میں انرجی ہے، چاہے دیکھیے یہ مارکر میں نے پکڑ لیا، اس کو پلاسٹک سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے اس میں جتنے بھی کیمیائی مادے استعمال ہوئے ہیں، یہ مادے کی شکل ہے، لیکن اس مادے میں بھی انرجی ہے. یہ ایٹمز پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا، ایٹمز پر، مولیکیولز پر مشتمل ہے، اور وہ مل کر کے کام کر رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی انرجی ہے، لیکن انرجی کا، اس کی انرجی کا فلو اور میرے وجود میں جو انرجی کا فلو ہے وہ بہت دونوں مختلف ہے. انرجی کا فلو، ٹھیک ہے، اس میں وہ روح نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے جو خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی، یعنی انسان میں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کی جو انرجی ہے وہ اور طرح کی ہے، اور جو مجھ میں انرجی کا فلو ہے وہ کچھ اور طرح کا ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی فلو آف انرجی اور کائنڈ آف ٹائپ آف انرجی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ انسان ہے یا کوئی غیر انسانی چیز، جیسے کہ ایک مارکر ہو گیا یا مختلف چیزیں ہیں آپ کے کمرے میں، ارد گرد تمام ماحول ہے، وہ غیر انسانی ہے. تو انسان میں
میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فلو آف انرجی ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے، اور ٹائپ آف انرجی وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کیا ہو. ٹھیک ہے، فلو آف انرجی اور ٹائپ آف انرجی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کیا ہو، آپ کی حقیقت کیا ہے. انسان کی انرجی اس کی روح ہے، اور اس کی روح خدا رب العزت کا جمال، اس کا کمال ہے، اور اس نے اس میں پھونکی ہے. اسی طرح کائنات کی ہر شے میں اللہ کا نور ہے، اللہ کا جمال ہے، لیکن ہماری انرجی جو ہے وہ مختلف ہے. اس بے جان جو ہے وہ جس کو ہم عام طور پہ بے جان کہتے ہیں اس وجود سے، تو بے جان بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر اگر ڈیپ ڈاؤن آپ چیزوں میں چلے جائیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میری انرجی کا فلو اور اس مارکر میں جو انرجی کا فلو ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو فلو آف انرجی اور ٹائپ آف انرجی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کیا ہو. تو میرے انسان کا جو وجود ہے اس میں فلو آف انرجی کائنات کی کسی اور شے میں ایسا فلو آف انرجی نہیں ہے، اور ٹائپ آف انرجی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹائپ آف انرجی جو میرے وجود میں ہے انٹر کی گئی ہے وہ اس میں نہیں ہے. جو میں نے بتایا کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی تو ٹائپ ڈیفرنٹ ہو گئی، پھر کائنڈ بھی ڈیفرنٹ ہوگی. ظاہر ہے میرے اندر جو فلو ہے، میں چیزوں کو تخلیق کرتی ہوں، میں بناتی ہوں، سنوارتی ہوں، اور انسان بگاڑتا بھی ہے. ٹھیک ہے، ایکسپلور بھی کرتا ہے. تو اور کمالات ہیں، میرے جمالات ہیں ہمارے، جو کہ اس مارکر کے پاس نہیں ہے، جو کہ اس مارکر کے پاس نہیں ہے. تو میری انرجی کا فلو بھی ڈیفرنٹ ہے اس مارکر کے انرجی کے فلو سے. تو ٹائپ اینڈ کائنڈ آف انرجی اور فلو آف انرجی دونوں ڈیفرنٹ ہیں. اس وجہ سے میں مختلف ہوں اس مادے سے، میرا مادہ مختلف ہے اس مارکر کے مادے سے. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو سائنس نے اس ڈفرنس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اس نے فلو آف انرجی اور ٹائپ آف انرجی جو ہے وہ ایک کر دی ہے کہ میرے اور اس کے وجود میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں بھی وزن رکھتی ہوں، جگہ گھیرتی ہوں، کیمیائی ریئیکشن ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو سیاہی ہے وہ بھی کیمیائی ریئیکشن رکھتی ہے، اور اس کو یہ بھی اگر جلایا جائے تو کیمیائی ریئیکشن کیا ہوگا یہ بھی رکھتا ہے. تو اس نے ایک کر دیا اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ تخلیق نہیں کر سکتا، یہ احساس اس کے احساس کا وہ لیول نہیں ہے جو ہمارا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائپ آف انرجی اور فلو آف انرجی یاد رکھیے اس کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہمارا وجود جو ہے، ہمارا جس کو ہم مادی وجود کہتے ہیں، وہ کائنات کے دوسرے مادی وجود کی طرح نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے لیکن ہم دونوں طرح سے اس کو دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس کو دیکھیں گے کہ جو انسان، میں نے کہا نا کہ مادہ جس طرح سے لیا گیا اس کو، تو مادے کو نفس کے زمرے میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور جسم اور باڈی کے زمرے میں دیکھیں گے انسان کے. ٹھیک ہے، اور انسان کا مادہ جو کنٹین کرتا ہے انرجی، وہ روح، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے اگلے ولاگ میں روح کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، کہ روح کیا ہے. انسان کا مادہ جس کو تو چلے میں نے مان لیا کہ جگہ گھیرتے ہیں، وزن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، محسوس کیے جا سکتے ہیں. تو ان حوالوں سے ہم مادے کو لے لیا ہم نے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم نے اس کو، میرے وجود کو مادہ کہہ دیا. مادے کے اندر جو فلو آف انرجی ہے میرا، وہ میرے کہنے کا مطلب ہے وہ روح ہے. اب روح جو ہے وہ انرجی انسان کی، وہ ہے کیا؟ اب دیکھیے کہاں سے پتہ چلے گا کہ روح کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ ہم تو ظاہر ہے بلیورز ہیں، تو ہم اللہ پاک کا دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روح کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس فلاسفہ کیا کہتے ہیں، جو فلاسفرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو ڈفرینٹ فلاسفیز ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ روح کیا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے نفس کے ساتھ ساتھ، اس کو روح کے ساتھ ہم نفس کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ نفس کیا ہے. کیونکہ روح
کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیز نفس ہے. پھر ہم نفس کو دیکھیں گے اور نفس کو مادے کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، کیونکہ نفس جنم لیتا ہے مادے سے. یعنی اگر میری نفسانی خواہش ہے، دیکھیں نیند کی، تو نیند کسی کیمیائی عمل کا نتیجہ ہے اور کسی روحانی عمل کا بھی نتیجہ ہے جو وقوع پذیر ہو رہا ہے جسم میں، اور اس کے بعد نیند آتی ہے. اس طرح کھانے پینے کا معاملہ ہے تو وہ ڈائجیشن سے، نظام سے اس کا تعلق ہے. تو نفسانی خواہش ہے، کھانا پینا اور میاں بیوی کے جنسی تعلقات، یہ تمام جو ہے نفسانی خواہشات ہیں. تو جو نفس ہے وہ روح پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، وہ مادے کے ساتھ کیسے اس کا وہ ہے عمل دخل. تو وہ مادے کے ساتھ نفس کو دیکھیں گے، اور لیکن اس سے پہلے ہم روح کو ڈسکس کریں گے کہ روح کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم مادے پہ آ جائیں گے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر میں چھوٹی سی ایک لائن کہوں گی کہ جو میں نے جہاں تک ریسرچ کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ روح اور مادے میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے نزدیک مادہ جو ہے نا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مادہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ کہیں گے جو آپ بیٹھی ہوئی ہیں، جو آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی مادہ نہیں، مٹیریل نہیں؟ دیکھیے اس کی اصل انرجی ہے. میں بنی ہوئی ہوں خلیوں سے. ہر خلیے کے اندر، ہر خلیہ ہے کیا؟ اس کے اندر انرجی کا پورا سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر میرے وجود کو جلا دیا جاتا ہے تو روح الگ ہو گئی ہے، اور وہ جو خلیے جل گئے ہیں وہ بھی کسی انرجی کی شکل میں ریلیز ہوں گے. جیسے کہ مارکر ہے، اس کو آپ جلا دیجئے، ٹھیک ہے، تو حرارت کی شکل میں، کسی اور شکل میں اس کی انرجی تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی. اب اسی طرح سے جو آپ آگے ہم چلیں گے، اس کو پڑھیں گے، وہ آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن کی مساوات جو ہے وہ، ٹھیک ہے نا، E=mc²، وہ پھر اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن بات یہاں پہ اب یہ آ جاتی ہے کہ جو میں نے آپ کو کہی کہ جو میرا وجود نظر آ رہا ہے، اگر ہم اس کے بھی بخیے ادھیڑنا شروع کر دیں، یعنی کہ میں اپنے وجود کے یعنی کہ خلیوں پہ چلی جاؤں، پھر خلیے کے اندر ہم دیکھیں کہ اندر کیا ہے، پورا سسٹم انرجی کا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ انرجی ہی اس خلیے کو ایک شکل دیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، تو خلیے کی شکل دی گئی، پھر خلیے مل کر کے بنا رہی ہیں بافتیں. ٹھیک ہے نا، مسلز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، بال بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں ان کا جو ہے، ان کے اگر ہم حصے بکھرے کرنا شروع کریں تو پیچھے صرف انرجی رہ جاتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، پیچھے صرف انرجی رہ جاتی ہے، اور انرجی کو دوام ہی دوام ہے، اس نے ختم ہی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، مجھے جلا دیا جائے، مجھے سڑا دیا جائے، لیکن میرا انرجی کا جو وہ ہے وجود ہے وہ قائم رہے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو میں نے تو یہی دیکھا ہے، اور ہم یہ آگے ڈسکس کریں گے کہ اصل چیز جو ہے وہ انرجی ہے. فریکوینسی، انرجی، وائبریشن، دیٹس اینڈ فل سٹاپ. ٹھیک ہے، انسان کی روح بھی انرجی ہے، اس کی فریکوینسی ہے، اس کی وائبریشن ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم آگے جائیں گے، یہ فریکوینسی، یہ وائبریشن اگر ٹھیک ہو تو پھر ہم معرفت الہیہ تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو میرا وجود ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے، اس کی ایک وائبریشن ہے. کتنی پاورفل ہوگی جو انسان کو اللہ کی معرفت دلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو محسوس کیسے کرتے ہیں، اس کے کیا رنگ ہوتے ہیں، اس کے کیا کمال ہوتے ہیں، وہ تو سمجھنا ہے. تو پہلے ہم روح کو سمجھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈیفائن کیسے کیا ہے، کہ روح ہے کیا. فلاسفہ میں بھی دیکھیں گے. پھر اسی طرح ہم جسم کو، باڈی کو جو ہے نفس کے زمرے میں، مادے کے اس میں ڈیوائیڈ میں دیکھیں گے کہ مادے کے اندر جو ہے وہ جسم، باڈی آ جائے گی یعنی کہ نفس، اور پھر انسان کا جو دوسرا رخ ہے وہ اس کی روح ہے جو انرجی کے زمرے میں ہے. تو ہم ان کو دیکھیں گے کہ یہ الگ الگ ہیں، تو الگ الگ میں ہم الگ الگ ڈسکس کر لیں گے، اور پھر ان کا آخر میں کنکلوژن دے دیں گے. پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ روح ہے کیا. ٹھیک ہے، مختلف تناظر میں دیکھیں گے، قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے انشاءاللہ.
اس کے بعد فلاسفہ کیا کہتے ہیں، اس کے تناظر میں انشاءاللہ دیکھیں گے اسے، ٹھیک ہے، فلاسفیز کیا کہتی ہیں روح کے بارے میں، ان کو دیکھ لیں گے مختصراً. پھر اس کے بعد ہم مادے کو دیکھ لیں گے کہ جو مادہ ہے، جسم ہے، باڈی ہے، وہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، سائنسدان اس کو کیا کہتے ہیں، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اصل چیز کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ جتنی میں نے ریسرچ کی تو وہ کنکلوژن میں چھوٹا سا آپ کو ایک وہ اس کی کہتے ہیں نا کہ جھلک دے دی کہ مجھے تو یہی دکھا ہے اور مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ انرجی ہے، مادے کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ہم سارا وقت اپنے مادے میں جو نفس ہے اس کی پرورش کرتے ہیں، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جی نفس پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ جو روح ہے جو پیاسی رہ جاتی ہے، اس پہ دھول مٹی ریگریٹس دنیا کی پریشانیاں اور وہ جو نفس کے معاملات ہیں وہ اس کو پراگندہ کر دیتے ہیں روح کو، اور وہ روتی رہتی ہے روتی رہتی ہے روتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نفس، پھر ہم ظاہر ہے ان چیزوں کو کیوں اسٹڈی کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سے نفسانی معاملات ہیں، وہ کیا ہمارے اپنے ہاتھ میں کتنے ہیں اور دوسرے ان پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری روح اتنی افیکٹ کر رہی ہے، اور معاملات کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم روح کو سمجھیں گے، اور اگلے انشاءاللہ ولاگ میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے روح کو کیسے بیان کیا ہے کہ روح کیا چیز ہے، کیا شے ہے، کیا اس کو یعنی کہ اس کا اصل تصور کیا ہے روح کا، قرآن پاک میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور مختلف آیات ہیں قرآن پاک کی، اس میں دیکھیں گے. اور پھر ہم دیکھ لیں گے صوفیہ کو، علماء کو، ٹھیک ہے، علماء کو صوفیہ کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم مادے کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، جسم کو ڈسکس کر لیں گے، باڈی کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کا کنکلوژن دے دیں گے انشاءاللہ. تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. آج تک کیا کنکلوژن تھا؟ کنکلوژن یہی تھا کہ مقصد عبادت کو حاصل کرنا ہے معرفت الہیہ کے ذریعے، اور معرفت الہیہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ اپنی وجودی معرفت حاصل نہ ہو انسان کو. وجودی معرفت حاصل کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ انسان ہے، انسان ہے، اور انسان کی حقیقت جو ہے وہ مادے میں دیکھی جاتی ہے عام طور سے، جو نفس اور باڈی ہے، اور دوسری اس کی روحانی جو ہے وہ انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان ایک روح ہے، تو انرجی ہے. تو اس طرح سے دو حقیقتوں میں انسان کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور اسی کو ہم پھر آگے دیکھیں گے کہ یہ دو جو ڈیوائیڈ ہیں، اس میں روح قرآن پاک میں کیا ہے، اولیاء صوفیہ میں کیا ہے، وہ علماء اور صوفیہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور پھر مادے کو دیکھ لیں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے. تو کوئی سوال ہوں آپ کے تو کمنٹس باکس میں ڈالیے گا، کمنٹس باکس میں میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گی. اور جو میرا دوسرا ایک اور چینل بھی ہے کہ آر کاسمک ماؤنٹین ہوم، وہ بھی ہے، اس پہ بھی میں وقتاً فوقتاً ڈالتی رہتی ہوں. کچھ عرصہ اس کا بھی ہوا ہے کہ نہیں ڈالی ویڈیو، انشاءاللہ اس پہ بھی اپلوڈ کروں گی، اور اس کا بھی میں آپ کو لنک اپنے اس بلاگ کی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. لیکن یہ لمبی سیریز ہے، اس لیے اگر آپ نے یہ حصہ سن لیا ہے تو اس سے اگلا جو پارٹ 2 ہوگا، پارٹ 3 ہوگا، مجھے نہیں پتہ کتنے پارٹ ہونے ہیں اس کے، وہ پارٹ آپ ضرور سنیے گا. جب ہم خود کو سمجھ لیں گے اس کے بعد پھر میں کرنٹ پرسپیکٹیو میں انشاءاللہ آؤں گی کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور ہماری روح پر کہاں کہاں سے اٹیک آ رہا ہے، ہمیں اس کو کیسے کیسے بچانا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ معاملات کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو اور کیسے ہم جو ہے خود کو، روح کو خوش رکھ سکتے ہیں، راضی رکھ سکتے ہیں، راضی بر رضا رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کس طرح سے دین دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور سکون کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، اور مزے کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر بن جاتا ہے، اور ہر معاملہ ہمارا سیدھا ہو جاتا ہے. تو میری بہت ساری دعائیں ہم سب کے لیے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی جلد. تو والسلام.